الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا إليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففازت عيناه صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اخلاص عقیدت محبت کے ساتھ ایک دفعہ نماز والا درود شریف پڑھے. اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کون یاد کرے گا ہمیں اس دور خود غرضی میں؟ کون یاد کرے گا ہمیں اس دور خود غرضی میں؟ حالات ایسے ہیں آج ہمیں خدا یاد نہیں. ہم کون ہیں کیا ہے با خدا یاد نہیں. اپنے اسلاف کی کوئی ادا بھی یاد نہیں. یاد ہے تو کافر کے ترانے ہی بس، یاد نہیں تو مسجد کی صدا یاد نہیں. بنت حوا کو نچاتے ہیں سرعام محفل میں، بنت حوا کو نچاتے ہیں سرعام محفل میں. اتنے سنگ دل ہے کہ رسم حیا یاد نہیں. ہماری ذلت کا یہی سبب ہے شاید، سب کچھ یاد ہے قرآن کا راستہ یاد نہیں. معزز حاضرین، بزرگان دین، جماعت مسلمین، امت بہترین، پردے کی آڑ میں بیٹھ کر سننے والی معززہ محترمہ ماؤں بہنوں،
اللہ تعالیٰ نے بڑی بندہ نوازی فرمائی، دین کی نسبت پر اللہ نے مجھے اور آپ کو جمع فرمایا۔ ہونے والے جلسے کو اللہ تعالیٰ بے انتہا قبول فرمائے، لمحہ لمحہ اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے۔ اس بزم کو کامیاب بنانے میں جن نوجوانوں نے، جن حضرات نے جس لائن کا تعاون کیا ہے، دامِ دیرہ میں قدم میں سخن ہے، تمام معاونین، محسنین، منتظمین کو اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ آپ سبھی حضرات اس جلسے کی زینت بنے، اپنی نیند قربان کر کے اللہ کی محبت میں، اللہ کے نبی کی محبت میں، ان معصوم پھول جیسے بچے بچیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے آپ تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی قربانیوں کو بھی قبول فرمائے۔ بچے شور نہیں کریں گے، بچے ایک منٹ سب چلے جاؤ۔ کافی خوبصورت دلچسپ پروگرام بچوں نے پیش کیا۔ ہم دل کی عطا گہرائیوں سے دعا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان بچوں کو عالم دین بنائے، حافظ قرآن بنائے۔ آج افسوس اس بات کا ہے کہ دینی تعلیم میں ہمارا رجحان بہت کم ہو چکا ہے۔ ہمارا بچہ انگلش میڈیم میں پڑھتا ہے، ہم اتنا اہتمام کرتے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں، کوئی ٹائی پہناتا ہے، کوئی سوز پہناتا ہے، کوئی انڈا بناتا ہے، وان چلی جائے گی، آٹو مس ہو جائے گی، پورا گھر آسمان پہ اٹھا کے رکھا ہے۔ مکتب پڑھنے والا، مدرسہ پڑھنے والا، قرآن پڑھنے والا، اس بچے کے پیچھے ہم اتنا اہتمام نہیں کرتے جتنا اسکول میں ہم کرتے ہیں۔ کتنی مائیں 8 بجے بھیجتی ہے مدرسے میں، 9 بجے لینے آ جاتی ہے، مولانا چھوڑ دو ٹیوشن بھیجنا ہے۔ ہمارا بچہ 9 بجے سے 6 بجے تک اسکول میں پڑھتا ہے اور مکتب میں 1 گھنٹہ پڑھتا ہے۔ ہم یوں نہیں کہتے انگریزی نہ پڑھاؤ، اسکول نہ پڑھاؤ، وہ بھی بہت ضروری علم ہے اس دور میں، لیکن جو علم مر جانے کے بعد مجھے اور آپ کو کام آنے والا ہے وہ ہے قرآن کا علم۔ میں آپ کو ایک سادی سی مثال دوں، اسکول میں جانے والا بچہ دفتر پیچھے لٹکاتا ہے، مدرسے میں جانے والا بچہ قرآن سینے سے لگاتا ہے۔ یہ خود مکتب میں جانے والا بچہ اسکول میں جانے والے بچے سے کہتا ہے تیرا علم پیچھے ہے، میرا علم آگے ہے، مرنے کے بعد تیرا علم پیچھے ہی رہ جائے گا، میرا علم آگے کام آئے گا۔ ہمارے مولانا صاحب جب سبق پڑھاتے ہیں، مکتب پڑھاتے ہیں، اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کرتے ہیں، ہم مہینے میں ان کو فیس دیتے ہیں 500 روپے، اور اس میں بھی ہم 5-6 چکر لگواتے ہیں۔ اور ہمارا 6 سال کا بچہ بچی اسکول میں پڑھتا ہے، سینئر ہو جونیئر ہو، اس میں 1 لاکھ، 1 سال کا خرچہ ہمارا 1 لاکھ کا ہوتا ہے، اور مدرسے میں 1 مہینے کا مولانا صاحب کی فیس 200 روپے یا 500 روپے۔ کیوں؟ ہمارے دلوں میں مکتب کی مدرسہ، وہ بچہ بھی سنا اس قرآن کے لیے ہمارے نبی نے کتنی مار کھائی، 5 دن کے فاقے جھیلے، صحابہ نے کتنی مار کھائی، صحابہ نے کتنے فاقے جھیلے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، فرمایا اذ جاءوکم من فوقکم، اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، خود میرا اللہ گواہی دیتا ہے، میں دیکھ رہا تھا چاروں طرف سے دشمنوں نے تمہیں گھیرے میں لے لیا، راشن نہیں، روٹی نہیں، آٹا نہیں، ارے درختوں کے پتے بھی تمہارے پاس نہ تھے۔ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اللہ فرماتا ہے میں دیکھ رہا تھا تمہارے سانس گلوں میں اٹک گئے، ایسے
ایسی حالت میں بھی تم نے مجھ خدا کا گلہ نہ کیا، مجھ خدا کا شکوہ نہ کیا، میرے نبی کا گلہ نہ کیا، میرے نبی کے سامنے کبھی زبان نہ چلائی۔ ایسی حالت میں بھی صحابہ کی زبان سے ایک ہی بات نکلی، صدق اللہ و رسول، ہمارا نبی سچا، ہمارا خدا سچا۔ بھوکے پیاسے شہید ہو گئے۔ ہم سے تو رمضان میں 1 گھنٹہ نہیں سنا جاتا تراویح، بیٹھے رہتے صحن میں، فیس بک چلاتے، انسٹاگرام چلاتے۔ کتنے نوجوانوں نے فیشن بنایا ہے، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء 2-3 سورتیں سنتے تراویح میں، پھر پورا مہینہ چھٹی، پھر سیدھے 27 کو آتے فالودہ پینے۔ اور یہ فالودہ بنانے والے بھی وہی ہوتے جنہوں نے پورا مہینہ سنی نہیں۔ ایک گلاس تمہارے پورے مہینے کی کوتاہیوں کا کفارہ بن جائے گا۔ اگر جنت کا فالودہ پینا ہے تو اللہ کے قرآن کو سینے سے لگاؤ، تراویح 1 رکعت نہیں چھوڑیں گے، بولو انشاءاللہ، زور سے کہو انشاءاللہ۔ مجھے بچوں کی انشاءاللہ نہیں چاہیے، مجھے میرے بھائی جوانوں کی انشاءاللہ چاہیے۔ آدھی صف، 1 صف، 1.5 صف، علم ترہ میں تو پوری کھچا کھچ مسجد بھری ہوتی ہے۔ سمجھ تو آتا ہی نہیں۔ یہ اور ایک بیماری ہے۔ ابھی وہ بچہ کہہ رہا تھا کہ آج ہم نے قرآن سمجھنا چھوڑ دیا ہے، سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا ہمیں۔ تمہارا بچہ انگلش میڈیم میں پڑھتا ہے، 2-3 دن کے بعد اس سے پوچھو بیٹا یہ کیا ہے، کہاں ایلیفنٹ، سپیلنگ سنا ہو سپیلنگ سنائے گا۔ پھر آپ پوچھو ایلیفنٹ کا مطلب کیا، کہا ابا وہ نہیں بتایا۔ آپ فوراً اس کو اسکول سے نکال کے دوسری اسکول میں رکھیں گے جہاں اس کو معنی سکھائے جاتے ہو۔ آج کئی سال ہو گئے ہم قرآن کے الفاظ پر اکتفا کر دیتے، لیکن اللہ کا پیغام کیا ہے اس امت کے نام وہ ہم سمجھنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے قاری صاحب قرآن پڑھتے پورا مجمع سبحان اللہ کہتا ہے، حالانکہ وہ آیتیں پڑھ رہا ہے جس میں جہنم کا ذکر ہے، استغفر اللہ کہنا ہے سارے داد دیتے سبحان اللہ کی۔ ہمیں مانتا ہی نہیں ہمیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس قرآن کے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائی، اور شکر کرو عمر نوح مل جائے، ساری زندگی ہم اس نعمت کی شکر گزاری میں گزار دے، پھر بھی اس نعمت کی شکریہ کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مجھ اور آپ کو امتی بنایا۔ میرا نبی سارے نبیوں سے اعلیٰ ہے، میرا نبی سارے نبیوں کا سردار ہے۔ جو قرآن اللہ نے اپنے نبی کے سینے پہ اتارا وہ قرآن ساری آسمانی کتابوں کی سردار ہے، اور اس امت کو اللہ تعالیٰ نے میرے نبی سے جڑنے کی برکت سے سارے نبیوں کی امتوں کا سردار بنایا۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء ہے، میرا تمہارا ایمان ہے ہمارا نبی سارے نبیوں سے اعلیٰ، بولو زور سے بے شک، ہمارا نبی سارے نبیوں سے بالا، ہمارا نبی سارے نبیوں کا سردار۔ جو قرآن اللہ نے اپنے نبی کے سینے پہ اتارا وہ قرآن ساری آسمانی کتابوں کی سردار، اور یہ امت سارے نبیوں کی امتوں کی سردار۔ یہ اور بات ہے ہم اپنا مقام بھول چکے ہیں۔ میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں، زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ ایک حدیث میں نے خطبے میں آپ حضرات کے سامنے پڑھی، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ زبان پہ کلمت الحق جاری فرمائے، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے آپ سارے ہاتھ اٹھا کر کہو انشاءاللہ ہم قرآن پڑھیں گے، بولو انشاءاللہ پڑھیں گے قرآن انشاءاللہ۔ نہیں کہتے 5 پارے پڑھو، 10 پارے پڑھو، ارے 5 رکوع پڑھو، 6 رکوع پڑھو، عادت بناؤ۔ ہمارے واٹس ایپ پہ کتنے گروپ ہوتے ہیں، ایران توران بکواس کے واٹس ایپ میں، لطیفوں کا گروپ، جوکس کا گروپ، ایک گروپ قرآن شریف کا بنا دو، ایک گروپ ایڈمن اپنے 29 دوستوں کو اپنے ساتھ ایڈ کر لے، روزانہ عشاء کے بعد نوٹس دو، 1 پارہ روزانہ پڑھ کے بتلانا ہے تمہارے اسی قرآن سے، اسی گروپ سے روزانہ 1 قرآن ختم ہوگا۔ جب ماہ سیام آئے گا تمہارے دامن میں 300 سے متجاوز قرآن ہوں گے، پھر دقت نہ ہوگی رمضان میں پڑھنے میں۔ ہمیں دقت کیوں ہوتی ہے؟ ہماری مشق نہیں ہے۔ جس چیز کی پریکٹس نہیں ہوتی وہ چیز بوجھ بن جاتی ہے۔ آج نعوذ باللہ قرآن پڑھنا بوجھ بنا ہوا ہے کیونکہ ہماری زبان پہ اس کا مشق نہیں ہے، پریکٹس نہیں ہے۔ کھولتے ہی تب ہے جب رمضان کا چاند نظر آتا ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کتنے اب رمضان میں بھی نہیں پڑھتے۔
ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں. پہلے بولو انشاءاللہ ہم ان 7 میں شامل ہونے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں ہمارے نبی نے فرمایا کہ جن کے اندر یہ 7 اوصاف موجود ہے. کل قیامت کا دن ہوگا, اللہ انہیں ان 7 خوش نصیب کو عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا. اور کل قیامت کا خوفناک منظر ہوگا. اولادیں ماں باپ سے بھاگیں گی, ماں باپ اولاد سے بھاگیں گی, بیوی خاوند کی نہیں, خاوند بیوی کا نہیں, جگری اور گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. یہ پورا نقشہ اللہ تعالیٰ نے 30ویں پارے میں بیان فرمایا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. اولادیں ماں باپ سے بھاگیں گی, ماں باپ اولاد سے. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. جگری اور گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. سورج 1 میل قریب ہوگا, پوری زمین تانبے کی ہوگی, لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. کسی کا پسینہ ٹخنوں تک, کسی کا گھٹنوں تک, کسی کا کمر تک. منہ میں آگ کی لگام ہوگی. مشکات میں ہے آنسو ختم ہو جائیں گے, آنسوؤں کی جگہ خون نکلے گا. اور اتنا خون نکلے گا, میرے نبی نے فرمایا کشتیاں چھوڑ دو, کشتیاں بہہ پڑیں گی. اللہ میری تمہاری حفاظت فرمائے. اور اتنا خوفناک عذاب اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو عطا فرمائے گا. کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب. اللہ فرماتا ہے 70 چمڑے کی طے چڑھ رہی ہے, آگے سے جل رہا ہے, پیچھے سے نیا بن رہا ہے, پیچھے سے جل رہا ہے, آگے سے نیا بن رہا ہے. دوزخیوں کا یہ حال دیکھ کر نوری فرشتے کہیں گے سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ کیا تمہارے پاس اللہ کا قرآن نہیں آیا؟ سارے دوزخی کہیں گے قالوا بلا, قرآن تو آیا, گھروں میں آیا, سوسائٹیوں میں آیا, علاقوں میں آیا, گھروں میں آیا, محلوں میں آیا. فکذبنا, ساری زندگی اخبار کی خبروں پہ یقین کیا, ٹیلی ویژن کی خبروں پہ یقین کیا, واٹس ایپ کی خبروں پہ یقین کیا. ہائے ہماری بدقسمتی, ساری زندگی قرآن کی زبان پہ کبھی یقین نہیں کیا. سارے کہیں گے قالوا بلا, کیوں نہیں, قرآن آیا تھا, ہم نے تو تاکچوں کی زینت بنایا تھا, ہم نے جزدان میں لپٹ کے رکھا تھا, لپٹا کے رکھا تھا, اس کے اندر مور کے پر رکھے تھے, اس کے نام کی قسمیں کھائی تھی, ہم سمجھتے تھے اس کا حق ادا کر دیا. تاکوں میں سجایا جاتا ہوں, آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں, 2 تعویذ بنایا جاتا ہوں, 2 کے پلایا جاتا ہوں. بس اتنا واسطہ رہ گیا ہے. اور اتنا خوفناک منظر, سالوں سال گزر جائیں گے پانی پانی پکارتے پکارتے. قرآن میں ہے اللہ تعالیٰ ایسا گرما گرم پانی پلائے گا. مشکات میں بھی ہے, پتیلا منہ کے پاس یشوی الوجوہ, پتیلا منہ کے پاس لے جائے گا, اس کی بھاپ اور گرمی اتنی تیز ہوگی سارے چہرے کی چمڑی نکل کے کٹورے میں جا پڑیں گی. جتنی خوبصورت لیکن میرے نبی کا فرمان ہے, اور ساری کائنات جھوٹی ہو سکتی ہے, مصطفیٰ کا فرمان کبھی نے فرمایا 7 طرح کے لوگ ایسے ہیں جن دے گا. ان میں ایک امام عادل, انصاف پسند بادشاہ. آج ہمارے یہاں کتنا ظلم ہوتا ہے. دیکھو وہ جب بچہ مکالمے میں کہہ رہا تھا نا, ماں باپ کے فضائل بیان کر رہا تھا, آج دیکھو گھروں میں ماں باپ پہ کتنا ظلم ہوتا ہے. آج جو نوجوان کے پاس ماں کے پاس بیٹھنے کا 5 منٹ کا ٹائم نہیں ہے, 5 منٹ باپ کے پاس بیٹھنے کا ٹائم نہیں ہے. امام مسجد پہ ظلم ہوتا ہے, مسجد کے مؤذن پہ ظلم ہوتا ہے, دین کی نوکری کرنے والوں پہ ظلم ہوتا ہے. کتنے شوہر بیوی پہ ظلم کرتے ہیں. میرے نبی نے فرمایا انجشا, یہ اونٹنیوں پہ بیٹھے ہوئے نازک آپ گنے کہیں ٹوٹ نہ جائے, اونٹنیوں کو آہستہ آہستہ ہنکاؤ. اونٹنیوں پہ بیٹھی ہوئی خواتین کو میرے نبی نے نازک آپ گینا.
جن کے ساتھ ساری زندگی گزارنی ہم گالیوں سے اور لاٹھیوں سے پیش آتے ہیں تو پھر یہ نازک آپ گینا کہاں سلامت رہے گا بلکہ چورا چورا ہو جائے گا. ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے. چار چار جوان بیٹے ایک ماں نہیں سنبھلی جاتی, چار چار جوان بیٹے ایک باپ نہیں سنبھلا جاتا. فتوے پوچھتے مولانا 4 شادیاں کر سکتے اور ایک پر اتنا ظلم ہو رہا ہے, ایک کا ٹھکانہ نہیں, فتوے 4 کے پوچھتے. دیکھو گھروں کا حال دیکھو, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ طلاق, ہزاروں لڑکیاں باپ کے گھر طلاق لے کے بیٹھی ہوئی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اللہ کے نبی کی 11 زندگیاں نہیں پڑھی شادی والی. خدیجہ, عائشہ, صفیہ, سودا, حفصہ, زینب بنت جہش, زینب بنت خزیمہ, ام سلمہ, ام حبیبہ, جویریہ, میمونہ. پڑھو 11 زندگیاں کتنی خوبصورت تھی. یہاں سے ہٹ کر کہتا ہوں اپنے بچوں کو یہاں مدرسے میں بھیجو, کم از کم یہ 11 نام تو یاد ہو ہی جائیں گے. آج کتنوں کو ہمارے نبی کی 11 بیویوں کے نام نہیں پتا, لیکن کون سے ایکٹر کی بیوی کون سی ہے, اس کے کتنے بچے, وہ سارا جانتا ہے, کیونکہ وہ سارا دن اسی میں گزرتا ہے. ہمارے نبی کی 4 بیٹیاں ہیں, کتنے ایسے ہیں جوان اٹھا کے دیکھ لو, پوچھ لو, 4 بیٹیوں کے نام نہیں آتے. ہمارے نبی نے کتنی زندگی مکہ میں گزاری, کتنی مدینے میں گزاری, کتنے جوانوں کو نہیں پتا. ماں کے حقوق بتلائے ہمارے نبی نے, ان الجنت تحت اقدام امہاتکم, کہا تمہاری جنت تمہارے ماں کے قدموں تلے. اب باپ جنت کا دروازہ ہے, ماں راضی اللہ راضی, ماں ناراض اللہ ناراض. جس گھر میں, جس سوسائٹی میں, جس علاقے میں ظلم ہو جائے, ظلم, وہ سوسائٹی یا وہ بستی, اللہ تعالیٰ وہاں سے رحمت اور برکت کی چادر ہٹا لیتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے اور آپ کو ظالم بننے سے بچائے, بولو انشاءاللہ. ظلم, مظلوم بن جائیں گے لیکن انشاءاللہ, اور باپ اور بیوی پر تو کبھی بھی نہیں. میں آپ کو ایک حدیث سناؤں, آپ یاد کر کے جائیں, انشاءاللہ فائدہ ہوگا. 4 نعمتیں ایسی ہیں, کتنی؟ 4 نعمتیں ایسی ہیں اگر کسی کو مل گئی پھر پوری دنیا فوت ہو جائے اسے کوئی غم نہیں. میرے نبی نے فرمایا, نمبر 1 شکر کرنے والا دل, نمبر 2 ذکر کرنے والی زبان, نمبر 3 مصیبت پر صبر کرنے والا بدن, اور نمبر 4 نیک دل. یہ 4 نعمتیں جس کو مل گئی پوری دنیا فوت ہو جائے اسے کوئی غم نہیں, کوئی افسوس نہیں. نمبر 1 شکر کرنے والا دل, جس حال میں بھی اللہ رکھے بس اللہ کا شکر ہے. ہمارے پاس 2 منزلے والا مکان ہے, ہم ناشکری کرتے ہیں, یار اس کا تو 3 منزلے کا ہے. ارے اس کو دیکھ جو بھاڑے پہ رہتا ہے. مشکات میں رسول اللہ کا فرمان سناتا ہوں, دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو, دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو. ہمارا معاملہ الٹا ہے, ہم دین کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھتے. ہم 3 پڑھتے ہیں, انہیں دیکھتے جو 2 نماز پڑھتا ہے. 3 والے کو دیکھنا ہے جو 4 پڑھتا ہے, اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا ہے, ہم اوپر والے کو دیکھتے. 1400 سال سے متجاوز حصہ گزر گئے, ہمارے نبی کو دنیا سے گئے. کتنا خوبصورت فرمان ہمارے نبی ہمارے جھولی میں ڈال کے گئے ہیں کہ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو, دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو. ہماری باڑی چھوٹی ہے تو ہم انہیں دیکھتے ہیں جن کی بڑی باڑی ہے, ہم انہیں نہیں دیکھتے جن کے پاس باڑی ہی نہیں ہے. اسی لیے ہم ناشکرے بنے پھرتے ہیں. نمبر 2 ذکر کرنے والی زبان, چلتے پھرتے ڈیجیٹل تسبیح شہادت کی انگلی پہ لٹکا کے 1 تسبیح روزانہ اللہ کے کلمے کی پڑھا کرو. پڑھو, حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ, نور محمد صلی اللہ, لا الہ الا اللہ, اول آخر ہے اللہ, ظاہر و باطن ہے اللہ, ناصر ہے اللہ, لا الہ الا اللہ, دونوں جگہ میں ہے اللہ, کون و مکان میں ہے اللہ, جسم جان میں ہے اللہ, لا الہ الا اللہ, محمد رسول اللہ. آج اتنا ٹائم نہیں ہے ایک تسبیح کلمہ پڑھنے کی. کلمہ پڑھتے پڑھتے مریں گے نا, اللہ کلمہ پڑھتا پڑھتا اٹھائے گا. کتابوں میں لکھا ہے جیسے جیوں گے ویسے مروں گے, جیسے مروں گے ویسے اٹھوں گے. ذکر کرنے والی زبان, آج ذکر کا ٹائم نہیں ہے. رسول اللہ
हुजूर की जात पे दुरूद शरीफ पढ़ने का टाइम नहीं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कितना टाइम लगता है? 3 सेकंड नहीं लगती एक तस्बीह पढ़ने का टाइम नहीं। अल्लाह वाले की मजलिस चल रही थी, अल्लामा शिबली की, और वो अली सीना बहुत बड़ा फलसफी था, आके बैठ गया। और अल्लामा शिबली अल्लाह के जिक्र के फजाइल बयान कर रहे हैं कि अल्लाह का जिक्र करो, बातिन में नूर उतरता है, चेहरे पे खूबसूरती आती है। तो वो फलसफी कहने लगा जात मुअस्सिर है, जात में ताकत है, नाम से क्या रखा है? कहा क्या मतलब? वो कहने लगा मैं 100 दफा कागज पर आग लिखूं तो कागज तो नहीं जलता, मेरे होठ तो नहीं जलते। आग में है जलाने की, लेकिन आग बोलने से होठ नहीं जलते। मैं 100 दफा कागज पर बर्फ लिखूं, कागज तो गीला नहीं होता, मेरे होठ तो ठंडे नहीं होते। बहुत समझाए, लेकिन फलसफी जल्दी मानते नहीं। तो आखिर में अल्लामा शिबली ने थक हार कर कहा तुझे क्या समझाऊं, तू तो 1 नंबर का गधा है। तो उसके चेहरे का रंग बदल गया। कहा इतने बड़े मजमे में आपने मुझे गधा कह दिया? कहा नाम में क्या रखा है? फिर कहा गधे के नाम से तेरे चेहरे की रंगत बदल सकती है, तो अल्लाह के नाम से दिलों की रंगत क्यों नहीं बदल सकती? न कुरान पढ़ने का टाइम है, ना अल्लाह का जिक्र करने का टाइम है। नंबर 2, जिक्र करने वाली जबान। और नंबर 3, मुसीबत पर सब्र करने वाला बदन। यहाँ जितने बैठे कोई ना कोई मुसीबत में बैठा हुआ है। किसी को घुटनों में दर्द है, किसी को कमर में दर्द है, किसी को शुगर है, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी के पास खुद का मकान नहीं है, किसी के पास किराए का है, किराया नहीं है, किसी का धंधा नहीं चलता, किसी का कारोबार नहीं चलता, किसी को रात को नींद नहीं आती। मैं सीधा आसाम से आया हूँ, मुझे एक बंदा मिला, मेरा उस्ताद ने वहां बुलाया था। उन्होंने एक बंदे से मुलाकात कराई। मौलाना 14 साल हो गए ये रात को सोया नहीं, उसे नींद ही नहीं आती। 14 साल। मैंने कहा इससे बड़ी तकलीफ और क्या हो सकती है? वो मौलाना से दुआ करवाता है, दुआ करो आसानी से मेरी मौत आ जाए। 14 साल से सोया ही नहीं। यहाँ जितने बैठे ना कोई परेशानी में बैठा हुआ है। हम समझते हैं कि सबसे ज्यादा परेशान मैं हूं, लेकिन हमसे भी ज्यादा परेशान लोग होते हैं। लेकिन परेशानी पर सब्र करो, अल्लाह ताला की जज़ा भी अल्लाह जन्नत में देगा। एक बुजुर्ग के पास एक आदमी आया, कहा हजरत बहुत परेशान हूं। कहा क्या परेशानी है? कहा घर छोटा है, रहने वाले बहुत है। कहा कोई बात नहीं, एक काम कर, कहा कोई वजीफा दे दीजिए। कहा एक तोता मिला ले, मुर्गा मिला ले। तो समझा कि मुर्गा मिलाना ये कौन सा वजीफा है? कहा जुमेरात को आना। मुर्गा मिला लिया, जुमेरात को पहुंचे। कहा क्या हाल है? कहा बहुत बुरा हाल है, फजर से पहले ही अजानें शुरू हो जाती, कभी कांधे पे बैठ जाता है, कभी वहां लीद करता है, पूरा घर आसमान पे उठा के रखा है। कहा कोई बात नहीं, घबराओ नहीं, मैं बैठा हूँ, एक बकरा भी मिला ले, जुमेरात को आना। बकरा मिला लिया, जुमेरात को पहुंचे। कहा अब क्या हाल है? कहा पहले से भी खराब हाल है। आपने कैसे आप कैसे बुजुर्ग है, आपकी विलायत को मैं तस्लीम नहीं कर सकता। कभी इसको लात मारता है, कभी उसे सींग मारता है, कभी यहाँ पे शब्द, तो कहा वही वहां लीद करता है। कहा कोई बात नहीं, घबराओ नहीं, मैं बैठा हूँ, एक गधा भी मिला लो, जुमेरात को आना। अब गधा मिला लिया, जुमेरात को पहुंचे। कहा अब क्या हाल है? कहा अब आप ऐसा वजीफा दे दीजिए कि आसानी से मौत आ जाए, ऐसे जीने से मरना बेहतर है। कहा वैसे मौत नहीं मांगती, एक काम करो, मुर्गा निकालो, जुमेरात को आना। मुर्गा निकाला, जुमेरात को पहुंचे। कहा अब क्या हाल है? कहा अल्लाह का शुक्र पहले के मुकाबले में अच्छा है। कहा बकरा निकालो, जुमेरात को आना। बकरा निकाला, फिर जुमेरात को पहुंचे। कहा अब क्या हाल है? कहा पहले के मुकाबले में बहुत अच्छा है। फिर कहा गधे को निकालो, जुमेरात को आना। गधा निकाला, जुमेरात को मिठाई का डिब्बा लेकर आए। कहे तेरे जैसा बुजुर्ग कोई नहीं, मेरे जैसा खुशहाल कोई नहीं। घर भी वही है, कमरा भी वही है, रहने वाले भी वही है, लेकिन इससे बड़ी तकलीफ देखी नहीं थी, समझता था मुझसे ज्यादा परेशान कोई नहीं। कांटा भी चुभ जाए ना, किताबों में लिखा है अल्लाह जन्नत में वो जजा देगा, वो कहेगा काश सारी जिंदगी कांटे ही लगते रहते। हम हाय वावेला करते, अल्लाह ताला की नाराजगी का मुजाहरा करते, अल्लाह ताला से नाराज है, नऊजुबिल्लाह। और नंबर 4, नेक बीवी, जिसके दामन में ये 4 नेमतें हैं। मेरे नबी ने फरमाया पूरी दुनिया की नेमत हो जाए, कोई गम कोई अफसोस नहीं, क्योंकि इसके दामन में जन्नत मौजूद है। तो नंबर 1, जिनको अल्लाह अर्श का ठंडा साया देगा, बोले इंशाअल्लाह जुल्म नहीं करेंगे, इंशाअल्लाह। इमामुन आदिलुन, इंसाफ करने वाला बादशाह। नंबर 2, शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह। जवानों से कहता हूँ ये सुनो, वो जवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी हो, मेरे नबी ने फरमाया कोई साया ना होगा, अल्लाह इस जवान को अर्श का ठंडा साया देगा। हमारे जवानों की पूरी रात जागते हैं, फजर के बाद सोते हैं, कोई टाइम टेबल नहीं, कोई शेड्यूल नहीं।
میں کسی گاؤں گیا تھا، وہاں کہنے لگے مولانا ہمارے گاؤں میں پہلے 3 بجے لوگ اٹھ کے مسجد میں چلے جاتے. اسی گاؤں کا جوان کہنے لگا مولانا 3 بجے تو آج ہم سوتے بھی نہیں، پڑے رہتے ہیں وہ 3 بجے تک. جوانی صرف مستی کا نام نہیں ہے، آوارگی کا نام نہیں ہے، چوکوں اور موڑوں پر کھڑے رہ کر نظروں کو آوارہ کرنے کا نام نہیں ہے، سوشل میڈیا کا غلط استعمال کرنے کا نام نہیں ہے. جوانی رب دنیا سوئی ہوئی مصلی بچھا کر اللہ کے سامنے آنسو بہانے کا نام ہے. ہزار بوڑھوں کی توبہ کے مقابلے میں اللہ کو ایک جوان کی توبہ زیادہ پسند ہے. گاؤں کا ماحول بنتا ہے جوانوں سے، گاؤں کا ماحول بگڑتا ہے جوانوں سے. جس گاؤں کے جوان نیک ہوتے وہ گاؤں کبھی فتنوں کی لپیٹ میں نہیں آتا. یہاں جتنے جوان ہیں وہ سارے نیت کریں میں نے فجر پڑھنی ہے. دیکھو فجر کی رونق دیکھو، تم کل کا حال اور آج کا حال دیکھ لو. لیکن ان کا یہ وظیفہ ہی انہوں نے نہیں مانا، کیونکہ یہ پڑے رہتے 2-3 بجے تک. کتنے گھروں کا یہ حال ہے، بیٹا رات کو کتنے بجے آتا ہے نہ ماں جانتی ہے نہ باپ جانتا ہے. صبح میں پوچھتے بھی نہیں کیونکہ عادت بنی ہوئی ہے. وہ سیڑھی پہ چابی رکھی ہوئی تھی وہی کھول کے سو جاتا ہے. کہاں ماں صبح کہتی ہے میرے بیٹے کو مت اٹھاؤ، رات کو دیر سے آیا ہوگا. کہاں گیا تھا؟ کسی میل میں کام کرنے گیا تھا. وہی موڑوں پہ بیٹھا لفاظی کر رہا تھا. پوری زندگی بدل گئی اور موبائل نے تو پورا ناش کر دیا ہے. کتنے گھر ٹوٹتے ہیں نا، بیویاں کہتی ہے کہ ہمارا شوہر ہمیں ٹائم نہیں دیتا، اس کے ساتھ نہیں رہنا ہے، اپنے باپ کے گھر چلی جاتی ہے. نہ ماں باپ کے لیے ٹائم ہے، نہ بیوی کے لیے ٹائم ہے، نہ اللہ کے قرآن کے لیے ٹائم ہے. ٹائم کس کے لیے؟ اجنبی لڑکیوں سے چیٹنگ کرنے کے لیے. شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو. میں مبارکبادی دیتا ہوں ان جوان مولانا کو جو اپنی جوانی دین کی نوکری میں استعمال کرتے ہیں، جس کی ساری جوانی تو مدرسے میں پڑھنے میں گزر گئی اور آج بھی مصلی رسول کی زینت بنے ہوئے ہیں. قال اللہ قال رسول اللہ کی کسی مدرسے میں رٹ لگاتے ہیں. کتنے علماء ایسے آج ہماری نظروں میں ان کی کہاں اہمیت ہے. اور جتنے نوجوان یہاں بیٹھے ہیں سارے نیت کرو انشاءاللہ گزشتہ رمضان کے مقابلے میں اس رمضان میں انشاءاللہ وقت کو زیادہ اہتمام سے اللہ کی عبادت میں گزاریں گے انشاءاللہ. پابندی کے ساتھ قرآن پڑھیں گے. تراویح 1 آیت، دیکھو قرآن سننا الگ سنت ہے اور تراویح 20 رکعت پڑھنا یہ الگ سنت ہے. اور کتنے تو قرآن ختم ہوتا ہے نا 10 دن میں پھر چھٹی کر دیتے، میرا تو ہو گیا تراویح. ارے یار 20 رکعت پڑھنا الگ سنت ہے، قرآن سننا الگ سنت ہے. آپ سارے کہو انشاءاللہ 1 رکعت 1 آیت نہیں چھوڑیں گے. بولو انشاءاللہ. وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری. نمبر 3 شاب رجل قلبه معلق فی المساجد، وہ آدمی جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو. ایک نماز ختم ہوئی وہ بے چین ہے، کب دوسری نماز کا وقت آ جائے مسجد میں چلا جاؤں. ہمارا معاملہ الٹا ہے، ہم مسجد میں جا کے بے چین ہے، کب ختم ہو جائے باہر نکل جاؤں. جمعہ میں 1:30 کو خطبہ ہونا، امام صاحب کو پیچھے دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں، یہ مجمع ہی بتا دیتا ہے کہ 1:30 ہو گئی. نہیں ادھر ادھر ہوتے ہیں نا دائیں بائیں، کبھی اس کروٹ کبھی اس کروٹ. اور 2 رکعت پڑھیں گے جمعہ، 2 رکعت. اللہ حفاظت فرمائے 2 رکعت کے بعد ایسی دعا میں نہیں بیٹھتے، ایسی دوڑ لگاتے جیسے 400 دن سے باندھ کے رکھا ہو. کیوں؟ مسجد میں دل نہیں لگتا. ہم 5 نماز نہیں پڑھتے ڈھنگ کی مسلمان، اور آدھی سے زیادہ زندگی ہماری جھگڑوں میں گزر گئی. نماز کی تبلیغ نہیں کرتے. 50 نمازیں اللہ، یہ جو مہینہ چل رہا ہے رجب المرجب کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو 50 نمازوں کا تحفہ دیا تھا. کتنی؟ 50. اب کتنی پڑھنی ہے؟ ارے بولو 5. 50 کی 5، 45 40 35 30 25 20 15 10 5 9 چکر لگوائے اور 9 چکر میں اللہ تعالیٰ نے 45 نمازیں کم کرا دی، 5 نمازیں رہ گئی. میرے رب کی بات تو نہیں بدلتی. اللہ نے قرآن میں فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی بات نہیں بدلتی. اللہ نے یہاں کتنی مرتبہ اپنا کلام بدلا؟ 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 9 مرتبہ. اللہ نے فوراً دوسرا ضابطہ اتارا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. میرے حبیب تیری امت پڑھیں گی 5 ثواب 50 کا دوں گا. بیت اللہ میں پڑھیں گے ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ، جماعت کے ساتھ 70 لاکھ، مسجد نبوی میں 50,000.
وہ نماز نہ چھوڑو مسلمانوں، اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھائی جائے۔ مسجدوں میں پابندی، مسجدوں میں مواظبت، مسجدوں سے وابستگی اختیار کرو، قرآن سے دل لگاؤ، مسجدوں سے وابستگی اختیار کرو۔ بہت فتنوں کا دور چل رہا ہے، جو آگ امریکہ میں آئی نا، وہ اللہ چاہے تو وہ آگ یہاں بھی لا سکتا ہے۔ تمہارے شہر میں دیکھو، ماضی قریب میں اتنا بڑا پانی آیا تھا، کہیں پورا کا پورا جام نگر ڈوب گیا تھا۔ یہ اللہ کا عذاب نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ آج دیکھو 14-20 ہزار سے متجاوز مکان امریکہ میں جل گئے۔ وہ آگ بھیجنے والا کون ہے؟ بولو، ارے بولو زور سے، کون ہے؟ جو اللہ وہاں عذاب بھیج سکتا ہے، پوری طاقت کے ساتھ موجود ہے کہ وہ عذاب بھیجنا چاہے تو یہاں بھی بھیج سکتا ہے۔ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، میرے تمہارے سجدوں کا محتاج نہیں ہے، میرے تمہارے تلاوت قرآن کا محتاج نہیں ہے۔ ساری دنیا ایک ہی جھٹکے میں کافر بن جائے، میرا تمہارا ایمان ہے اللہ کی شان وحدانیت میں ایک مکھی کے پر کے برابر بھی کمی نہیں آتی۔ ساری دنیا سجدے میں پڑی رہے 24 گھنٹے، میرا تمہارا ایمان ہے اللہ کی شان ربوبیت میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اضافہ نہیں ہوتا۔ وہ بے نیاز ہے، پہلے سے ہمیشہ رہے گا۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، اللہ فرماتا ہے بادشاہوں کا بادشاہ میں، جسے چاہتا ہوں سلطنت دیتا ہوں، جسے نہیں چاہتا ہوں سلطنت چھین لیتا ہوں۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جسے چاہتا ہوں عزت دیتا ہوں، جسے نہیں چاہتا ہوں ذلیل و خوار کر دیتا ہوں۔ بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، ساری بھلائیاں میرے قبضے قدرت میں، ہر چیز پہ قدرت میری۔ لڑکیاں دینا، لڑکے دینا، دونوں دینا، کچھ بھی نہ دینا، ساری اتھارٹی، سارا اختیار میرے قبضے قدرت میں۔ تم سارے ملک میں گھوم کے پھر کے آؤ، تمہیں کوئی بچہ بچی نہیں دے سکتا جب تک میرا رب نہ چاہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا، اللہ فرماتا ہے جسے چاہتا ہوں لڑکیاں دیتا ہوں۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جسے چاہتا ہوں لڑکے دیتا ہوں۔ وَيُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، جسے چاہتا ہوں دونوں ہی دے دیتا ہوں۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جسے نہیں چاہتا ہوں کچھ بھی نہیں دیتا ہوں۔ زمین کا فرش، آسمان کی بلندی، یہ ٹمٹماتے تارے، چاند کی رونق، یہ چاند کی خوبصورتی، چاند کی ٹھنڈک، سورج کی شعاعیں، گرتی آبشاریں، برف پوش وادیاں، درختوں کی قطاریں، پوری کائنات۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنی مرضی سے پیدا فرمایا، جب چاہوں جسے چاہوں موت دے دوں، جسے چاہوں شفا دے دوں، جسے چاہوں بیماری دے دوں۔ عذاب میرے رب کے قبضے قدرت میں، رحمت کی چادر میرے رب کے قبضے قدرت میں، جہاں چاہتا ہے جہاں ویسا اللہ فیصلہ فرماتا ہے۔ آج میں کہتا ہوں ہمارا ہم سے ناراض ہے مسلمان، کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس کا در چھوڑ دیا۔ رجل قلبہ معلق فی المساجد، اس جملے کا ہر جوان اپنے آپ کو مصداق بنائے کہ وہ جوان جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو، کل کوئی سایہ نہ ہوگا، اللہ اس نوجوان کو عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، مسجدوں کی میکھیں ہوا کرتی ہے، جس طرح لکڑی کے اندر کیل ٹھوک جاتا ہے، یا مسجدوں میں ٹھوکے رہتے ہیں، جب بھی ڈھونڈو مسجد میں، جب بھی ڈھونڈو مسجد میں۔ یہ بیمار ہو جائے کسی وجہ سے مسجد میں نہ آ سکے، مشکات میں ہے، میرے نبی نے فرمایا اللہ کے کچھ فرشتے ان کا حال کچھ نہیں، ان کے گھر جاتے ہیں۔ خیر الاماکن مشکات میں ہے، بہترین جگہ اگر دھرتی پر ہے تو اللہ کی مساجد ہے، اور شر الاماکن بدترین جگہ اگر دھرتی پر ہے تو وہ بازار ہے۔ آدھے سے زیادہ ٹائم بازاروں میں گزرتا ہے، اور مسجد میں یہی کوشش ہوتی ہے جتنا وقت ہو کم گزرے، اور آخر میں کھڑے رہتے ہیں جان بوجھ کے تاکہ جلدی سے فارغ ہو کے بھاگ سکے۔ آگے کھڑے رہیں گے تو دیر لگ جائیں گی نکلنے میں۔ جمعہ میں بہت دیر سے آتے ہیں، جمعہ میں عربی خطبہ جب منبر پہ کھڑے ہوتے ہیں نا امام صاحب، تب اندر آتے ہیں۔ اب یہ مولانا صاحب پورا ہفتہ مطالعہ کرتے ہیں، وہ مضمون کسے سنا ہے؟ وہی 10-15 آدمی بیٹھے ہوتے ہیں، اور جنہیں سنانا ہوتا ہے وہ تو آتے ہی نہیں۔ وہ سارے منبر پہ خطبہ شروع ہوتا ہے تب آتے، سارے شہزادے 2 رکعت پڑھ کے یوں بھاگتے جیسے باندھ کے رکھا ہو۔ 2 رکعت کا جمعہ ہوتا ہے مسلمان، سالوں سے 2 رکعت پڑھتے ہو، کم از کم جمعہ میں تو 14 رکعت پڑھ کے نکلے، دعا مانگ کے نکلے۔
دعا کی قبولیت کے کتنے مقام ہمارے نبی نے بتلائے. ہم نہ دعا جانتے ہیں نہ وہ مقام جانتے ہیں. جمعہ میں جلدی آنے کی عادت بنائے تاکہ امام صاحب کو مضمون پیش کرنے میں آسانی ہو. اور سب سے پہلے جو جمعہ میں مسجد میں آتا ہے اونٹ ذبح کرنے کا ثواب. کتنا بولو؟ اونٹ. نمبر 2 بھینس، پھر دمبا، پھر بکرا، پھر مرغا، پھر انڈا. جیسے جیسے دیری ہوگی سائز میں کمی آ جائیں گی. انڈے والے بہت ہوتے، ساری مسجد چھلکوں سے بھر جاتی ہے. نوجوان سوچتا ہے میں انڈا والا ہوں، میرے نانا گئے اونٹ لینے آگے. نانا دادا جاتے 12 بجے، یہ آتا ہے 1:10 کو اندر مسجد میں. نمبر 4 جنہوں اللہ عرش کا ٹھنڈا سایہ دے گا. یہ حدیث یاد کر کے جاؤ. نمبر 1 انصاف کرنے والا. نمبر 2 وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو. نمبر 3 وہ آدمی جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو. نمبر 4 وہ 2 آدمی ملے اللہ کی رضا کے لیے، جدا ہوئے اللہ کی رضا کے لیے. کسی سے پیار کرو تو اللہ کے لیے کرو، کسی سے بغض رکھو تو بھی اللہ کے لیے. اگر وہ دین کا دشمن ہے تو وہ ہمارا دشمن ہے، وہ قرآن کا دشمن ہے تو وہ ہمارا دشمن ہے. اگر وہ الگ فرقہ بناتا ہے تو وہ ہمارا دشمن ہے. کیونکہ ہم جانتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہے وہ ہمارے مذہب سے ہمارا نام لیوائے، ہمارے مذہب کا نام لیوائے، ہمارا ہم پیالہ ہم نوالا ہے. جو اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے قرآن کو مانتا ہے، رسول اللہ کی حدیث کو مانتا ہے، وہ ہمارے مذہب سے منسلک ہے، وہ مسلمان ہے، وہ مومن ہے، وہ موحد ہے، وہ قرآن کا عاشق ہے، وہ حدیث رسول اللہ کا عاشق ہے، وہ میرے نبی کا عاشق ہے. کیونکہ میرا تمہارا ایمان ہے یہ قرآن آخری کتاب اور ہمارا نبی آخری نبی. اب کوئی نبی آئے گا؟ ارے بولو زور سے. ہمارا نبی. اب یہ جو دین کا کام کرنا ہے وہ میں نے اور آپ کو کرنا ہے. کوئی نبی نہ آئے گا نہ کوئی آسمانی کتاب آئیں گی. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اللہ نے قرآن میں خاتم النبیین کا لقب دیا میرے نبی کو. اور دوسری جگہ پر فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ فرماتا ہے او میرے حبیب آپ کہہ دیجئے کوئی علاقے کا نبی، کوئی صوبے کا نبی، کوئی سوسائٹی کا نبی، کوئی ملک کا نبی، کوئی دیہات کا نبی، کوئی گاؤں کا نبی. جب میرے نبی کی باری آئی اللہ کا قرآن کہتا ہے انی رسول اللہ الیکم جمیعا. چاند کی ٹھنڈک کا نبی، سورج کی شعاعوں کا نبی، ٹمٹماتے تاروں کا نبی، زمین کا نبی، آسمانوں کا نبی، جبرائیل کا نبی، میکائیل کا نبی، اسرافیل کا نبی، درختوں کا نبی، پہاڑوں کا نبی، سمندر کے ایک ایک قطرے کا نبی، پھول کی خوشبوؤں کا نبی، پھول کی پتیوں کا نبی، مالک کائنات کی قسم نبیوں کا نبی، ساری کائنات کا نبی. ہمارا نبی آخری نبی. اب کوئی نبی انا خاتم النبیین وانتم آخر الامم. میرے نبی نے فرمایا میں آخری نبی تم آخری امت. جو رسول اللہ سے پیار کرتا ہے وہ میرا تمہارا ہے، جو رسول اللہ سے پیار نہیں کرتا ہے وہ میرا بھی نہیں تمہارا بھی نہیں. کیونکہ ساری کائنات اللہ نے میرے نبی کی جوتیوں کے صدقے میں بنائی. ہمارا نبی نہ ہوتا بلبل کا ترنم نہ ہوتا، ہواؤں کی دل افروزی نہ ہوتی، باد صبا کی نظافت بھی نہ ہوتی، نہ دن نکلتا، نہ رات نکلتی، نہ شمع جلتی، نہ پھول کھلتے. اگر وہ نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا، وجود لوح و قلم بھی نہ ہوتا. اگر کوئی میرے نبی سے پیار نہیں کرتا اور میں اور آپ اس سے پیار کبھی نہیں کر سکتے. وہ جو اللہ کی رضا کے لیے پیار کرے اور اللہ کی رضا کے لیے نفرت کرے. میرے نبی نے فرمایا کوئی سایہ نہ ہوگا، اللہ ان دونوں کو عرش کا ٹھنڈا سایہ دے گا. میں اپنے مضمون کی طرف آگے چلتا ہوں. نمبر 5 رجل دعت امرأۃ. اس دور میں یہ مضمون بڑا مشکل ہے. 5واں وہ جوان جس کو کسی خوبصورت خاتون نے دعوت زنا دی اور اس نے کہا انی اخاف اللہ، میں یہ کام نہیں کر سکتا. کوئی سایہ نہ ہوگا، اللہ اس پاک باز نوجوان کو عرش کا ٹھنڈا سایہ دے گا. اگر کوئی ہائی تلک کہنے والی آ بھی جائے تو معاذ اللہ کہہ کے سنت یوسفی کو زندہ کر دینا. ہمارے نبی جب معراج پر گئے تو تنور میں کتنے مرد اور عورتوں کو ننگا دیکھا. یہ آگ اوپر کو آتی تھی، اوپر آتے ہیں.
یہ آگ نیچے کو جاتی ہے، یہ نیچے آ جاتے ہیں. وہ بنایا ہوا ایسا تنور ہے، وہ باہر نکل نہیں سکتے، اوپر آتے پھر اندر کو جاتے، اوپر آتے پھر اندر کو جاتے. میرے نبی نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو حلال بیویاں ہونے میسر ہونے کے باوجود بازاری عورتوں سے منہ کالا کرواتے تھے. آج زنا دیکھو کتنا عام ہے. 1400 سال سے پہلے میرے نبی نے کہا تھا دیور موت ہے. آج بھابھی دیور کے ساتھ بائک پہ گھومتی ہے. شیطان کہاں چھوڑتا ہے؟ جہاں دو ہو نا وہاں تیسرا شیطان ہے. گھر گھر میں زنا چلتا ہے. یہ سب سے بڑا ہتھیار زنا کا موبائل. 5 سال 6 سال کا بچہ وہ جانتا ہے موبائل میں جو باپ نہیں جانتا، اور باپ بھی پیٹ تھپ تھپاتے کہتا ہے میرا بچہ بڑا ہوشیار ہے، اتنی چیزیں انسٹال کرنا جانتا ہے. انسٹال کر رہا ہے، بلاک کر رہا ہے. دس 12 سال کی لڑکیاں انسٹاگرام پہ اپنی آئی ڈی بنا کے بیٹھی ہوئی ہے. ہزاروں لڑکیاں غیروں کے پاس چلی گئی. یہ آنکھ ہے نا، آنکھ یہ سب سے پہلی سیڑھی ہے زنا کی. ہماری شادیاں دیکھو، زنا یہ شادی نہیں ہے، یہ زنا کا اڈا بنا ہوا ہے. اکٹھے کھلاتے ہیں ہم مرد عورتوں کو، اور تقسیم کرنے والے سارے نوجوان وہیں ملیں گے عورتوں کے شامیانے میں. محترمہ دال ڈالو، محترمہ چاول ڈالو. یہ ہاتھ دھو کے کھا کے بیٹھی ہے، پھر بھی پوچھتا رہتا ہے. اور وہاں کتنے مرد بھوک کے بیٹھے، یار دال دے دو، کوئی چاول دے دو، کوئی پوچھنے والا نہیں. ایک عورت اپنے باپ کے گھر سے شادی میں کھانا کھا کر واپس گھر چلی جائے، کسی کو پتا کہاں سے چلے. اور اگر یہاں سے بچ گئے نا تو نلکے کے پاس سارے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہمارا سماج ہی ایسا ہے، ہم نے ایسا سسٹم بنایا ہی نہیں. یہاں جتنے بھائی بیٹھے ہیں سب اپنی بہنوں کے ذمہ دار ہیں، جتنے باپ بیٹھے سب اپنی بیٹیوں کے ذمہ دار ہیں، جتنے شوہر بیٹھے سب اپنی بیویوں کے ذمہ دار ہیں. ہم نہیں جانتے ہماری بیوی کتنا میک اپ کر کے نکلتی ہے، کوئی شوہر نہیں جانتا. ہماری بیٹی میک اپ کر کے نکلے تو کون نہیں جانتا؟ باپ نہیں جانتا. نعوذ باللہ اتنا میک اپ کر کے کبھی تو خاوند نہیں پہچانتی میری گھر والی. سلام کرے السلام علیکم، توبہ توبہ تو اجنبی ہے، اجنبی ہے نا تیری گھر والی ہوں. جب اترتا ہے تب پتا چلتا ہے کہ ہاں یہ تو میری والی ہے. میری ماں بہنوں، تم عائشہ کی بیٹیاں ہو، تم فاطمہ کی بیٹیاں ہو، تم سمیہ کی بیٹیاں ہو، تم زنیرہ کی بیٹیاں ہو، تم خدیجہ کی بیٹیاں ہو، تم ام کلثوم کی بیٹیاں ہو، تم رقیہ کی بیٹیاں ہو، تم جویریہ کی بیٹیاں ہو، تم میمونہ کی بیٹیاں ہو. اللہ خدائے پاک کی قسم کھا کر کہتا ہوں، فاطمہ کی زندگی اٹھاؤ، عائشہ کی زندگی اٹھاؤ، ام سلمہ کی زندگی اٹھاؤ، ام حبیبہ کی زندگی اٹھاؤ. یہ گندگی نہ تھی، یہ کدورت نہ تھی، یہ نفرتیں نہ تھی، یہ میک اپ نہ تھا، یہ لباس نہ تھا، یہ پوشاک نہ تھا. سینے میں اللہ کا قرآن تھا، آنکھوں میں رسول اللہ کا پیار تھا. میرے نبی کی بیٹیاں تھی، میرے نبی کی بیویاں تھی، قیامت تک آنے والی انسانیت کی امائیں تھی. آج میرے تمہارے گھر کی بیٹی، میری تمہاری ماں، میری تمہاری بیوی عائشہ کے نام پر ایک کلنگ ہے، فاطمہ کے نام پر ایک کلنگ ہے، دین مصطفی کے نام پر ایک کلنگ ہے، دین محمدی کے نام پر ایک کلنگ ہے، دین محمدی کے نام پر ایک دھبا ہے. اور آج مجبور ہم ہیں کہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ نہیں مولانا مجھے میری بیٹی سے بڑا پیار ہے. ارے کوئی لے جائے گا کل، یہ پیار نہیں ہے. کل کفے افسوس ملیں گے، پھر تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں رہے گا. کتنے کی وحشی نظریں تمہاری بیٹیوں کے چہرے پہ جاتی. ایسے عنوان میں اگر کوئی جوان بچ جاتا ہے، نہیں میں نے کسی کی بہن کو نہیں دیکھنا ہے، کل کوئی سایہ نہ ہوگا، اللہ اس پاک باز نوجوان کو عرش کا ٹھنڈا سایہ دے گا. رجل دعت امرات ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ. ارے ایک قصہ سناؤ، علامہ یافعی نے روض الریاحین کے اندر ایک قصہ لکھا ہے. ایک نوجوان تھا، وہ کپڑے کی دکان پہ کام کرتا تھا، بہت خوبصورت تھا. ایک عورت وہاں کپڑے لینے آئی، اس کی نظر پڑی اس نوجوان پر تو اس کو وہ دیوانی ہو گئی. وہ نظر سے نظر ٹکرائی، عشق کی مینار کھڑی ہو گئی. اس نے ضرورت سے زیادہ کپڑے خریدے. مالک کے دکان سے کہنے لگی میرے بازوؤں میں اتنا زور نہیں اس گٹھڑی کو اٹھا سکوں، اس نوجوان کو میرے ساتھ کر دو، میرے گھر تک میری گٹھڑی چھوڑ دے.
اس کے دل میں فساد تھا، مالک کی دکان اس کی نیت سے آگاہ نہ ہو سکا، اس نوجوان کو اس کے ساتھ کر دیا۔ وہ گھر پہنچی، دروازے بند کر دیے، حیا سے اس لباس بھی پھینک دیا اور اس کو دعوت زنا دی۔ وہ صرف دل چہرے کا اجلا نہیں تھا، من کا بھی بڑا خوبصورت تھا۔ وہ کہنے لگا انی اخاف اللہ، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ اس نے اپنی پوری خواہش پوری کرانے کی پوری کوشش کی، لیکن وہ ہر بار بچتا رہا۔ آخر میں وہ سوچنے لگا کہیں ایسا نہ ہو اس کے ہتھ کنڈے میں پھنس جاؤں۔ اس نے کہا مجھے واش روم جانا ہے، اس کو راستہ بتایا، اندر گیا، پائخانہ کیا، سارا پاخانہ اپنے جسم پر مل دیا۔ باہر آیا، اس کے بدن سے بدبو پھوٹنے لگی۔ اس عورت نے کہا یہ تو کوئی پاگل دیوانہ ہے، اس کا سارا نشہ اتر گیا۔ دروازے کھول دے، تو کوئی دیوانہ ہے۔ دروازے کھول دے، اس کی دہلیز کو پھلانگتے ہوئے کہنے لگا مالک میرا تن گندا ہو گیا لیکن میرا من تو اجلا رہا۔ کائنات کا بہترین جوان وہ ہے جو جنسی خواہش سے محفوظ ہو۔ اس کا نام تھا مغیرہ۔ جب تک وہ زندہ رہا اس کے جسم سے مشک کی خوشبو آتی تھی، اس کا نام پڑ گیا مغیرہ مشکی۔ جب وہ مر گیا، جہاں اس کی تدفین ہوئی اس کی قبر کی مٹی سے بھی مشک و زعفران کی خوشبو آتی تھی۔ میرا اللہ نے ثابت کر دیا ہے میرا وہ بندہ سویا ہوا ہے جس نے قدموں میں بچھی ہوئی حسن کی پیشکش کو مسترد کر دیا تھا، اور اس نے کہا تھا انی اخاف اللہ، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ نمبر 6، رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه۔ اتنا مخفی صدقہ کیا، دائیں ہاتھ کا دیا ہوا بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے۔ صدقہ ہم تو تماشا بناتے لوگوں کی غربت کا۔ کیٹ بھی بانٹنی ہو نا تو زور کے بعد لائن میں کھڑا کرتے ہیں۔ 200 کا نوٹ مسجد میں دیں گے تو مؤذن صاحب سے کہتے دیکھ میرا نام بڑے حروف سے پہلے نمبر پہ آنا چاہیے۔ ہم کس کے لیے دیتے ہیں بولو؟ اور ہمیں دیا کس نے؟ اللہ نے۔ ہم اللہ کے لیے دیتے ہیں تو پھر دنیا والوں کو کیا بتلانا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا اتنا مخفی صدقہ کیا، دائیں ہاتھ کا دیا ہوا بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے، کل کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اللہ اس مخفی صدقہ کرنے والے کو عرش کا ٹھنڈا سایہ دے گا۔ مؤذن صاحب کو بھی دو تو ایسے دو مؤذن صاحب کی تذلیل نہ ہو۔ امام مسجد کو بھی دو تو ایسے دو کہ امام مسجد کی تذلیل نہ ہو، کسی کو پتہ کہاں سے چلے۔ مؤذن صاحب کا مقام میں اور آپ کیا جانے، تو قیامت کے دن ہی پتہ چلے گا۔ 30 سال ہو گئے دین کی نوکری کرتے کرتے۔ اللہ اکبر کی صدا کی اہمیت میرے تمہارے دلوں میں نہیں ہے۔ رسول اللہ کا فرمان ہے المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے اونچی گردن والے مؤذن ہوں گے۔ قرآن حدیث میں ہے، مشکات میں، لا تسبوا الدیک فانه یوقظ للصلاۃ، مرغے کو بھی گالی نہ دو، یہ بھی نماز کے لیے اٹھاتا ہے۔ ایک مرغے کو گالی دینے کی اجازت نہیں، وہ بھی نماز کے لیے اٹھاتی ہے۔ جاتے تو اشرف المخلوقات۔ ہم تو شادیوں میں مؤذن صاحب کو بھول جاتے ہیں، ارے یار وہ تو یاد ہی نہیں رہے۔ 5 ٹائم اذان دیتے، کانوں میں نغمے آتے ہیں، وہ مؤذن صاحب کو بھول جاتے ہیں شادی میں۔ کیا تنخواہ دیتے ہم؟ 2000، 2500، 3000، زیادہ سے زیادہ 4000 دیتے۔ کیوں؟ اذان سستی بنا دی۔ اگر ان کو کچھ دینا ہو تو ایسے دو کہ ان کی تذلیل نہ ہو، ایسے دو امام مسجد کی تذلیل نہ ہو۔ اتنا مخفی صدقہ دینے والا کہ ایک ہاتھ کا دیا ہوا بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ میرے نبی نے فرمایا کوئی سایہ نہ ہوگا، اللہ اس مخفی صدقہ دینے والے کو عرش کا ٹھنڈا سایہ دے گا۔ نمبر 7 آخری، رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، اٹھتے بیٹھتے ذکر کیا اور اس کی آنکھیں آنسوؤں کا خراج کرنے لگی، کل کوئی سایہ نہ ہوگا، اللہ اس ذاکر کو عرش کا ٹھنڈا سایہ دے گا۔ 7 طرح کے لوگ، ایک انصاف کرنے والا، نمبر 2 وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو، نمبر 3 وہ آدمی جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو، نمبر 4 ملے اللہ کی رضا کے لیے، جدا ہوا اللہ کی رضا کے لیے، نمبر 5 زنا سے بچنے والا، نمبر 6 مخفی صدقہ کرنے والا، اور نمبر 7 اللہ کا ذکر کرنے والا۔ ان 7 کو کوئی سایہ نہ ہوگا، اللہ اس 7 خوش نصیب لوگوں کو عرش کا ٹھنڈا سایہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے اور آپ کو اس حدیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس حدیث میں 7 خوش نصیب اشخاص کا میرے نبی نے ذکر فرمایا، ان سارے اوصاف کو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے سینے میں پیوست کرنے کی توفیق سعید نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے حافظ حسین صاحب کے والد صاحب 2-3 روز ہوئے
فوت ہو گئے، اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کے حسنات کو قبول فرمائے، سیئات کو اپنے فضل سے معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں صبر عطا فرمائے۔ اور کوئی اعلان؟ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنو، خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنو، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، آنکھ کھولو اٹھو ذکر حق کا سنو، عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ، اپنے رب کو جوانی میں بھولا تو، اپنے رب کو جوانی میں بھولا تو، اور طاقت کے بوتے میں پھولا تو، جب جوانی ڈلے گی تو پچھتائے گا، جب جوانی ڈلے گی تو پچھتائے گا، ایسے رونے رلانے سے کیا فائدہ، خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنو، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ، تھا حکومت کا فرعون کو بھی نشہ، تھا حکومت کا فرعون کو بھی نشہ، ظلم پر ظلم خلقت پہ کرتا رہا، جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا، جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا، اس حکومت کو پانے سے کیا فائدہ، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ، کتنا مشہور قصہ ہے شداد کا، کتنا مشہور قصہ ہے شداد کا، روح جب اس کے تن سے نکالی گئی، مرتا 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 وہ لوگوں سے کہنے لگا، مرتا مرتا وہ لوگوں سے کہنے لگا، ایسی جنت سجانے سے کیا فائدہ، قابل ذکر قصہ نمرود کا، وہ بھی انکار کرتا تھا معبود کا، قابل ذکر قصہ ہے نمرود کا، وہ بھی انکار کرتا تھا معبود کا، اس کے بھیجے کو مچھر نے کھا کر کلا، اس کے بھیجے کو مچھر نے کھا کر کلا، یوں بڑائی جتانے سے کیا فائدہ، خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنو، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ، کتنا معروف قصہ ہے قارون کا، وہ مخالف تھا موسیٰ و ہارون کا، کتنا معروف قصہ ہے قارون کا، وہ مخالف تھا موسیٰ و ہارون کا، جب زمین نے دسایا تو کہنے لگا، جب زمین نے دسایا تو کہنے لگا، ایسے بھیجا خزانے سے کیا فائدہ، ایسے
بے جا خزانے سے کیا فائدہ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو عمر یوں ہی گنوانے سے کیا فائدہ